سے ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. تصور کیجئے کہ اگر ہمارے یہ کان نہ ہوتے، جیسے ہمارے کچھ بھائیوں کے نہیں ہوتے جن سے سن سکیں، وہ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں سن پاتے، تو پھر وہ بول بھی نہیں پاتے. جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بے شمار نعمتیں دی. اس کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو گن نہیں پاؤ. جیسے ہمارے اور آپ کے پاس کان ہے جس سے ہم ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں. ہمارے اور آپ کے پاس زبان ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کے پاس آنکھیں ہیں جن سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یہی چند نعمتیں اگر ہمارے پاس نہ ہو تو زندگی کیسی ہو جائے. تو اللہ کی پوری ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں وہ اتنی ہیں. یہ تو چند جو بالکل سامنے کی ہیں وہ ہم نے آپ کو گنائی، ان کا تذکرہ کیا. ورنہ نعمتیں اتنی ہیں کہ ان نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کیا جاتا. لیکن اس میں اگر ہم اور آپ سوچیں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس میں سب سے بڑی نعمتیں کیا ہیں، تو شاید سب سے بڑی نعمت اولاد ہے. کوئی انسان لاکھوں کروڑوں پتی ہو، بہت عالی شان محل بنا رکھا ہو، گھر کے سامنے کئی گاڑیاں کھڑی ہوں، ہر طرف جلوے ہوں، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو انسان کے لیے وہ زندگی بڑی بے کیف، بہت بے مزہ ہوتی ہے. اولاد ہی سے زندگی میں رنگ ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس کی ہر نعمت ایک امتحان ہے. آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو ایک امتحان ہے یہ آنکھ کہاں دیکھے گی. صحیح جگہ دیکھے ثواب کی بات، غلط جگہ دیکھے جہاں دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہو گناہ کی بات. زبان دی ہے، اس زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اس زبان سے لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو، اس زبان سے لوگوں کے لیے اچھی باتیں کہی جائیں. یہ زبان جنت میں پہنچا دینے والی. لیکن اسی زبان سے غیبت ہو، اسی زبان سے جھوٹ بولا جائے، اسی زبان سے لوگوں پر الزام لگایا جائے، اسی زبان کو غلط سلط کاموں میں استعمال کیا جائے. تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز یہی زبان، یہی گناہ زبان. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی ہر نعمت ایک امتحان ہے. اس نعمت کے ساتھ ہم کرتے کیا؟ یہ جو اولاد کی نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے بھی ہم سے کوئی ہماری اولاد لینا چاہے، ہم کہیں گے بھائی آپ کے پیسے آپ کو مبارک، ہماری اولاد ہمارے ہی پاس ہے. تو یہ جو اولاد ہے یہ سب سے بڑی شاید نعمت ہے، اور اپنے آپ میں ایک امتحان ہے. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، جو اولاد ہم نے تم کو دی ہے، وہ ایک امتحان ہے، وہ ایک آزمائش ہے. اس امتحان، اس اولاد کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم نے ان کو صحیح طور پر ادا کیا، ان ذمہ داریوں کو، اولاد کا حق ادا کیا، تو یقین جانیے کہ یہی اولاد ہم کو اور آپ کو دنیا سے لے کر آخرت تک بے انتہا سکون اور بے انتہا کامیابی دے گی. لیکن اگر اس اولاد کے حق ادا نہیں کیے، اس اولاد کا جو ہم پر حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، اس اولاد کی فکر نہیں کی، اللہ کی اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا، تو یہی اولاد دنیا سے لے کر آخرت تک خون کے آنسو رلائے گی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کلکم راع. اے انسانوں،
تم سب کے سب ذمہ دار بنائے گئے ہو، اور تم کو جس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ کیا تم اپنی یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کر کے آئے تھے یا نہیں۔ اسی میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور آخرت میں اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی جو ذمہ داری اس کو دی گئی تھی اس ذمہ داری کو اس نے ادا کیا ہے یا نہیں۔ یہ ذمہ داری کیا ہے؟ گھر والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، جو ہماری بیویاں ہیں، جو ہماری آل اولاد ہے، اس کا ہم کیسا خیال رکھتے ہیں، جو کچھ ہم اس کے لیے اس دنیا کے اعتبار سے کر سکتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور خاص طور پر اولاد اور اہلیہ کی دینی تربیت اور گھر کا ماحول دینی بنانے کے سلسلے میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ اس کے بعد اس کی اولاد خوشحال رہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد میری اولاد کے ہاتھ میں مال ہو، وہ خوشحال ہو۔ اسی طرح ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ اس کی اولاد دیندار ہو، نیک ہو، صالح ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر کے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ، میں سارا اپنا مال اللہ کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم سے آپ سے آ کر کے کوئی کہے کہ میں اپنے سارے کھیت، اپنے سارے باغ، اپنا سارا کاروبار، اپنا گھر، اپنے پیسے سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے بڑا ثواب ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا، اور وہ جملہ اصل میں سنانا ہے جس کے لیے یہ بات سنائی، یہ قصہ سنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ۔ تم اپنی آل اولاد کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، اس کے ہاتھ میں پیسے چھوڑ کر کے اس دنیا سے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو ایسا غریب چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول فرمائے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کھاتی پیتی خوشحال ہو، وہ دوسروں کی طرف دیکھنے، دوسروں کا محتاج ہونے کے لیے نہ ہو، وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، خود اسے دوسروں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ تو ایک تو اولاد کے سلسلے میں ہم کو یہ فکر کرنی ہے کہ اولاد ہماری ہمارے بعد اور ہماری زندگی میں خوشحال ہو، اس کے پاس وہ بہتر کماتی ہو تاکہ باعزت زندگی گزارے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے۔ پہلا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو یہ ہدایت دی، یہ رہنمائی کی، یہ حکم دیا کہ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا سلیقہ، ادب، تمیز، سلیقہ سکھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو بہترین سے بہترین تحفہ ہو سکتا ہے وہ دے، وہ اچھی تمیز ہے، اچھا سلیقہ ہے۔ تو ایک یہ ذمہ داری ہے۔
ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، اور یہ شاید ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہم سب کی اولاد ہے، اور جن کے جو ابھی باپ نہیں بنے انشاءاللہ انہیں مستقبل میں ان کی اولادیں ہونی ہیں، اس لیے ہم سب کو یہ چیزیں سننے کی ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی بہت زیادہ تاکید قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے اور بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان اس بات کی فکر کرے کہ اس کی اولاد دیندار ہو۔ قرآن مجید میں اس کے عجیب عجیب نمونے دکھائے گئے، عجیب عجیب مثالیں دی گئی۔ حضرات انبیاء کرام کے حوالے سے ایسے ایسے واقعے نقل کیے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں سب سے بڑی خوبیاں ذکر کی گئیں، وہاں ذکر کیا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو، وہ اپنے بیوی بچوں کو تاکید کرتے رہتے تھے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی۔ یعنی یہ ایک ماڈل دکھایا قرآن مجید نے، یہ ایک نمونہ دکھایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے ہوں، ان کو اس کی ہدایت دیتے ہیں۔ خود قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ اے لوگوں، اے ہمارے بچوں، توحید پر قائم رہنا، اللہ کو ایک ماننے پر قائم رہنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، آپ سے کہتے ہوئے قرآن مجید نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں تھا، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کی اہلیائیں تھیں، اور وہ سب کے سب اللہ کے نہایت مقرب بندیاں تھیں، بہت نیک بندیاں تھیں۔ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی، ہمارے آپ ہمارے اور آپ کے گھروں میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ جو باتیں ہم نے چند عرض کی قرآن اور حدیث کی، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے ہماری اولاد کے ساتھ، اللہ کا کیا حکم ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کریں۔ جو باتیں ہم نے ذکر کی ہم سب سمجھ چکے ہوں گے کہ قرآن اور حدیث میں ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بھی بنائیں، ہم اپنی اولاد کو تمیز بھی سکھائیں، سلیقہ بھی سکھائیں، اور ہم اپنی اولاد کے لیے اس بات کی فکر کریں کہ ہم ان کو اس دنیا میں باعزت بنا کر کے چھوڑ کے جائیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہ ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہے قرآن مجید کا اور حدیث کا دیا ہوا وہ سبق جو ہم سب سے اپنے گھروں سے متعلق ہے۔ ہم سب کی اولادیں ہیں کہ ہمیں اپنی اولادوں کے سلسلے میں کرنا کیا ہے۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو مہذب بنانے کے لیے، سلیقے والا بنانے کے لیے، تہذیب دار بنانے کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے کیا کیا۔ آج ہم اور آپ جس اسکول کے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اس اسکول کا نام ہے برائٹ فیوچر پبلک اسکول۔ برائٹ فیوچر پبلک اسکول، برائٹ فیوچر کا مطلب ہوا روشن مستقبل، آنے والی زندگی روشن ہو، اچھی ہو۔ یعنی دعویٰ اسکول کا یہ ہے، اسکول کے ذمہ داروں کا یہ ہے کہ آپ ہمیں بچے دیجئے، ہم آپ کے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دیں گے۔
دیکھیے مسلمانوں کا اچھا مستقبل اور غیر مسلموں کا اچھا مستقبل بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک غیر مسلم کے نزدیک اچھا مستقبل یہ ہے کہ اس کے لوگ، اس کے بچے کھانے کمانے لگے، اچھا کھانے کمانے لگے، خوب بہت سے پیسے کما سکے بس. لیکن مسلمان کا اچھا مستقبل یہ نہیں ہے کہ وہ بہت کمانے لگے بس، یہ بھی اس میں ایک حصہ ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ ساتھ میں ایک اچھا انسان بھی بنے، اللہ سے ڈرنے والا انسان بھی. تو ہماری اور آپ کی اگلی نسل کا جو برائٹ فیوچر ہے، جو روشن مستقبل ہے، جو آنے والی زندگی اچھا بنانے کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے فکر کی جائے اس بات کی کہ اس کی دنیا بھی باعزت ہو اور اس کی آخرت بھی باعزت. ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں دنیا باعزت ہونے کے لیے تعلیم ضروری ہے. صورتحال یہ ہے کہ کوئی انسان لاکھوں پتی بھی ہو، کروڑوں پتی بھی ہو، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو سماج میں یا کہیں بھی اس کے لیے کوئی بہت اچھی عزت نہیں ہے، وہ ایک بہت اچھا اور کمپلیٹ انسان نہیں سمجھا جاتا. لیکن اگر ایک آدمی کھاتا پیتا ٹھیک ہے، چاہے اتنا مالدار نہ ہو، لیکن پڑھا لکھا ہو، تہذیب والا ہو، سلیقہ والا ہو، تو وہ آج کی دنیا میں ایک کامیاب انسان ہے، ایک اچھا انسان. لیکن میں نے جیسے کہا، مسلمانوں کی کامیابی صرف اتنے پر نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے غیر مسلموں میں کوئی ڈاکٹر ہو، وہ خوب پیسے کما رہا ہو، لوگ کہہ رہے ہو بہت کامیاب زندگی ہے، لیکن انہی میں سے بہت سو کو ہم جانتے ہیں بے ضرورت آپریشن کر دیتے ہیں، نہایت مہنگا علاج کرتے ہیں. جب تک کوئی انسان اس کی غریب پہنچ جائے تو اس کی زمینیں نہیں بکوا دیتے، اس کو لاکھ 2 لاکھ کا مقروض نہیں کر دیتے، تب تک اس کو اپنے اسپتال سے نہیں چھوڑ دیتے. تو ایسے لوگ چاہے جتنا کما رہے ہوں، اسلام کی نگاہ میں اچھے نہیں ہو سکتے. ان کی زندگی کامیاب نہیں. آج ان کی زندگی میں ان کے لیے پاس لاکھوں روپے آ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور وہاں بندوں پر ظلم کر کے گئے ہوں گے تو جہنم کی آگ ہوگی اور وہ. تو ہم تو ایسے مستقبل سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی. مسلمانوں کا اچھا مستقبل یہ ہے کہ وہ خوب اچھے تعلیم بھی حاصل کرتے ہو، خوب اچھے دیندار بھی. یہ اسکول در حقیقت اسی کی کوشش ہے، یہ اسکول در حقیقت اسی کی کوشش ہے کہ محلے کے بچوں کو، گاؤں کے بچوں کو، علاقے کے بچوں کو خوب اچھی تعلیم بھی دی جائے، ان کو اس دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی دی جائے، اور ساتھ میں ان کو دیندار بھی بنایا جائے. ان کے اندر اللہ کا خوف ہو، وہ اپنی پوری زندگی یہ سوچ کر کے گزارے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر ہم نے اس تعلیم کے ذریعے لوگوں کو لوٹا، اگر ہم نے اس تعلیم کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا، اگر اس تعلیم کے ذریعے ہم نے لوگوں کو پریشان کیا، تو ہم میں اور ڈاکوؤں میں اللہ کیا کوئی فرق نہیں ہوگا. بھلے سے ہم یہاں پڑھے لکھے مانے جاتے ہوں، بہت اچھے کپڑوں میں رہتے ہوں، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ایسا نہیں ہوگا. تو ہماری اور آپ کی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی اگلی زندگی دنیاوی طور پر بھی عزت کی ہو، اچھی تعلیم کی زندگی ہو اور اچھے دیندار. بہت سے اسکول ہیں پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں. بہت سے اسکول ہیں جو ہو سکتا ہے تعلیم کسی حد تک اچھی یا بہت اچھی دیتے ہوں، لیکن وہ انسان کو انسان بنانے کا اہتمام نہیں کرتے. وہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ترقی اگر کرتے ہیں، سرکاری عہدوں پر بیٹھتے ہیں، روزانہ ہزاروں لاکھوں روپے کی رشوت لینے اور خون چوسنے کی فکر میں رہتے ہیں. آپ کی ایک فائل ان کے پاس پہنچ جائے تو جب تک آپ ان کی جیب میں کچھ نہ ڈال دیں، وہ فائل ان کی ٹیبل سے اگلی ٹیبل تک نہیں جاتی. بہت سے ایسے پڑھ لکھ کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ڈاکو رحم دل ہوتا ہے. ڈاکو بھی غریب کو نہیں لوٹتا، مالدار کو لوٹتا ہے. بلکہ جب ڈاکو ہوا کرتے تھے بڑے ڈاکو، تو ڈاکو تو غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے. لیکن یہ ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی تیار ہوتے ہیں آج کی دنیا میں جو پڑھ لکھ کر نہ غریب دیکھیں نہ امیر، جس سے جتنا لے سکیں اتنا چوس سکیں. تو ایسے مستقبل کو ہم روشن مستقبل یا برائٹ فیوچر نہیں کہہ سکتے، ایک اچھی زندگی نہیں کہہ سکتے.
مسلمان کی اچھی زندگی تو وہ ہے جو دین کے ساتھ گزرے، بے دین۔ اسی لیے اس اسکول کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنے اسکول میں تعلیم بھی اچھی دینے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں بچے کو دیندار بنانے کی بھی کوشش کریں گے، تاکہ ان کے یہاں کا بچہ پڑھ لکھ کر دوسروں کو نقصان پہنچانے والا، دوسروں کو لوٹنے والا، دوسروں کو اپنا ماتحت بنانے والا نہ ہو، بلکہ ان کے یہاں سے پڑھا ہوا لڑکا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انسانوں کا ہمدرد، لوگوں کا خیر خواہ، دوسروں کے کام آنے والا اور اس پر خوش ہونے والا۔ اللہ کرے کہ ان کا یہ منصوبہ پورا ہو سکے اور وہ اس میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسکول کے اسی پروگرام میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، تنہا اسکول یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی اچھے سے اچھا اسکول تنہا نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم اور آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا نہ بنائیں۔ ناممکن ہے کہ ہم بچوں کے سامنے گالیاں بکیں اور کل ہمارے بچے چوراہے پر کھڑے ہوئے گالیاں نہ بکیں، نہیں ہو سکتا۔ ناممکن ہے کہ ہم تو دوسروں پر ظلم کریں اور ہمارے بچے صرف اسکول میں اچھا پڑھ کر کے بہت ہمدرد لوگوں کے بن جائیں۔ صاف بات ہے، اگر بچوں کو اچھا بنانا ہے تو ان کے سامنے ہمیں بھی اپنی زندگی اچھی گزارنی ہوگی، ان کے سامنے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ یاد آئی ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں تھے، ان کی اہلیہ نے، صحابیہ جو تھی، انہوں نے اپنے بچے سے کہا یہاں آؤ تمہیں کھجور دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا ارادہ کھجور دینے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ فرمایا اگر تم نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ سے بھی بچے کے سامنے منع کیا، جھوٹ بولنا ویسے بھی منع ہے، لیکن اس جھوٹ بولنے سے منع کیا جو ہم لوگ کہتے ہیں نا یہاں آؤ چیز دیں گے، یہاں آؤ کھانے کو کچھ دیں گے، بہلا پھسلا کے بلاتے پھر وہ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرنا ہے، اس سے بھی روکا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت بڑا امتحان ہے جو اولاد کی صورت میں ہمیں نعمت ملی۔ اچھی اولاد بن جاتی ہے تو خود ہمارا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے۔ اولاد بری ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ ہی سب سے زیادہ روتے ہیں۔ خون کے آنسو وہ اپنے ماں باپ کو جتنا رلاتی ہے اتنا کسی اور کو نہیں رلاتی۔ دوسرے پہ کیا ظلم کرے گی؟ کبھی کرے گی وہ اولاد، کبھی نہیں کرے گی، ہر وقت ساتھ میں تو ماں باپ کے رہیں گے۔ تو اس لیے اگر اپنا بھی بڑھاپا عزیز ہے، ہم کو اپنی دنیا بھی سکون کی چاہیے، تو ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دینی ہوگی، اور اولاد کی تربیت دینے میں اسکول کا تعلیم گاہ کا بھی ایک کردار ہے۔ اللہ کرے کہ اس اسکول کے ذمہ داران، ہمیں تو امید یہی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ اس اسکول کے ذمہ داران آپ کے بچوں کے لیے وہ ذمہ داری ادا کر سکے، لیکن ساتھ میں آپ کو بھی لگنا ہوگا۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی، دونوں ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے کوئی تالی بجانا چاہے زندگی بھر نہیں بجا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح اولاد کی تربیت صرف اسکول سے نہیں ہو سکتی یا صرف گھر سے نہیں ہو سکتی، دونوں جگہیں اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ اسکول بھی اچھا بنے اور اللہ کرے کہ ہمارے گھر بھی اچھے بنے۔ تب دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوگا کہ 10 15 20 سال کے بعد یہاں جو نوجوانوں کی نسل ہوگی وہ ایک پڑھی لکھی شریف نسل ہوگی۔ اور اگر ہم نے آپ نے یہ فکر نہیں کی تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسی اولاد نہ تیار ہو جائے، اللہ ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، کہ جو ہمیں ہی ہمارے بڑھاپے میں جبکہ ہم کمزور ہوں اور وہ طاقتور، خون کے آنسو ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری دنیا کا بھی سوال ہے، یہ ہماری آخرت کا بھی سوال ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولاد ہماری بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ جو ذمہ داری بیٹے کے سلسلے میں ہمارے اوپر ہے، وہی ذمہ داری بیٹیوں کے سلسلے میں بھی ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے سماج میں کہیں کہیں یہ بات بہت غلط ہو جاتی ہے کہ بیٹوں کو تو پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے، بیٹوں کی تو تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بہت غلط بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ
وہ اپنی اولاد میں بیٹے کو بیٹی سے بڑھ کر کے مانے، بیٹے کو ترجیح دے، بیٹے پر زیادہ توجہ دے، بیٹی کو کم توجہ دے. یہ بات بہت گناہ کی بات ہے، یہ بات بہت گناہ کی بات ہے. ایک حدیث میں ہے، حجۃ الوداع جو آخری حج کا خطبہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، نہیں اس موقع کی حدیث نہیں، اس موقع کی نہیں، بہرحال ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اس نے اس کو زندہ رہنے دیا، اس کو مارا نہیں. عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے. ہمارے یہاں اللہ بچائے رکھے، الحمدللہ مسلمانوں میں یہ بہت کم ہے، لیکن بہرحال ہوتا یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے. تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ولدت لہ ابنۃ، جس کی یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو، فلم یئدھا، وہ اس کو زندہ رہنے دے، ولم یہنھا، اس کو ذلیل نہ کرے، احساس نہ دلائے کہ تم بیٹی ہو. ہم لوگ یہاں کبھی کبھار بیٹیوں کے منہ پر کچھ ایسے جملے کہہ دیے جاتے ہیں جس سے کہ اس کو محسوس ہو کہ ہمارے مقابلے میں بھائی کی زیادہ عزت ہے. اجازت نہیں ہے اس کی، گناہ کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں بیٹی ہو وہ اس کو زندہ رہنے دے، اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، اور اپنے بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے، بیٹے کو زیادہ نہ بڑھائے. تو ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، تعلیم کے معاملے میں بھی اور دوسرے معاملے میں بھی ہمارے سماج میں بہت سی جگہوں پر جو یہ غلط رواج چل پڑا ہے، جو یہ غلط رواج چل پڑا ہے کہ بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کی تعلیم کی تو فکر ہوتی ہے لیکن لڑکیوں کی تعلیم کی فکر نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہت غلط بات ہے اور گناہ کی بات ہے. دونوں کی ہمارے اوپر برابر ذمہ داری ہے، دونوں کی ہمارے اوپر. اگر ہمارا سماج ایسا ہی رہے کہ صرف لڑکوں کو پڑھاتا رہے، تصور کیجئے، اور لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ نہ دے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہمارے بچوں کے یہاں جو بیویاں آئیں گی وہ بے پڑھی لکھی آئیں گی، ہماری بیٹیاں جہاں جائیں گی وہ بے پڑھی لکھی ہوں گی. ہمارے سارے گھر پھر ایسے ہوں گے جن میں مائیں بے پڑھی لکھی ہوں گی. آگے جا کے جب مائیں بے پڑھی لکھی پورے سماج میں ہوں گی تو سماج کی اگلی نسل کیسے اچھی تیار ہو سکے گی؟ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ باپ صبح نکلتا ہے، شام کو رات میں دیر سے گھر واپس آتا ہے. عام طور پر مائیں ہی ہیں جو کہ اگلی نسل پالتی ہیں. اگر ہم اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کے ساتھ نہیں پڑھاتے، ان کی تعلیم پر توجہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے گھروں میں ہمیشہ مائیں جو رہیں گی وہ جاہلی یا کم پڑھی لکھی رہیں گی، پھر ہمارے گھر اچھے گھر بننا مشکل. اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کی خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی زیادہ ہمیں فکر اپنے اولاد کی، اپنے بیٹوں کی تعلیم کی کرنی ہے، اتنی ہی فکر ہمیں اپنی بیٹیوں کی تعلیم کی بھی کرنی ہے. ہاں ایک بات ہے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، تعلیم کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے. دونوں کی تعلیم میں یہ فرق تو ہو سکتا ہے کہ بھائی دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، لیکن تعلیم سے محروم کر دینا یا کم تعلیم پر راضی ہو جانا یہ غلط ہے. اتنا تو ہو کہ وہ دنیا کی بنیادی ضرورت پوری کر سکتی ہو اور اللہ کے دین کی بنیادی باتیں جاننے کی ضرور اس کو ہو. ہمارے یہاں اللہ کے دین کا بنیادی علم اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس نماز روزے کے موٹے موٹے مسائل ہو جائیں، یہ بھی صحیح ہے، اتنا کافی نہیں ہے، اور ہمت آگے بڑھانی چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اسکول آپ کے یہاں قائم ہوا ہے. موقع ہے اگر اس اسکول کو اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داران کو توفیق دے اور اس کو خوب کامیاب سے کامیاب بنائے، موقع ہے کہ آپ کی اولاد کی ایک ایسی اچھی تربیت ہو سکے جس میں اس کے ایک ہاتھ میں دین ہو اور ساتھ میں دنیا بھی ہو. اگر ایسا اس اسکول نے کر دیا تو یہ آپ کی بستی کے لیے ایک انقلابی تعلیم گاہ ہوگی، ایک انقلابی کام ہوگا جو سماج کو، گاؤں کو، آبادی کو، بستی کو بدل کر کے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ ان گھروں میں پلنے والے بچے مستقبل میں کامیاب ہو سکیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اس دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.